السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے مہاجرین، انصار اور تابعین بارے بیان کریں گے۔ مہاجرین مکہ میں جب کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو کفار مکہ نے بالخصوص ان صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جو کمزور تھے۔ ان کا اپنا کوئی خاندان نہ تھا، جیسے حضرت بلال، حضرت عمار یاسر اور حضرت صہیب رومی وغیرہ۔ بنی ہاشم سے جو مسلمان ہوئے یا قریش کے دوسرے خاندانوں سے، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام، انہیں اپنے اپنے خاندان کی حمایت حاصل تھی، لیکن کفار مکہ نے اسلام لانے کے جرم کو بنی ہاشم کے ذمے لگایا۔ پھر تمام قبائل نے ایک تحریری معاہدہ بنی ہاشم کے خلاف لکھا، اس پر دستخط کیے تاکہ رسول خدا کو قتل کیا جا سکے۔ اب حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب نے تمام بنی ہاشم سے رسول خدا کی حفاظت کا عہد لیا۔ صرف ابو لہب اور اس کی بیوی نے کفار کا ساتھ دیا۔ پھر 3 سال تک بنی ہاشم شعب ابی طالب میں محصور رہے کہ کفار مکہ نے ان سے تعلق ختم کر لیا تھا، ان سے ہر قسم کی کھانے پینے اور دوسری چیزیں کوئی ان کے ہاتھ بیچنے سے انکار کر دیا تھا، اور بائیکاٹ کے خاتمے پر حضرت نے حضرت ابو طالب کے مشورہ سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا، اور پھر حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب کی سرکردگی میں انہیں حبشہ بھیج دیا۔ یہ ہجرت کرنے والے پہلے مسلمان تھے۔ انہی بارے رسول خدا نے فرمایا، حبشہ والوں کی 2 ہجرتیں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی۔ سب سے پہلے شہید حضرت عمار یاسر کی والدہ کو برچھا مار کر شہید کیا گیا، پھر آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا، پھر آپ کے باپ حضرت یاسر کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ سورہ حشر آیت 8 میں مہاجرین صحابہ اکرام کی 3 بڑی صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت، مہاجرین صحابہ کی ہجرت دنیا یا ہوائے نفس کے لیے نہ تھی، بلکہ پروردگار کی خوشنودی اور حصول ثواب کے لیے تھی۔ یہ مہاجرین کے اخلاص کی تعریف تھی۔ سورہ فتح آیت 29 میں اصحاب رسول کی خدا نے یوں توصیف فرمائی ہے، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو ہمیشہ رکوع و سجود میں دیکھیں گے، وہ خدا کے فضل و رضا کی طلب کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری صفت، مہاجرین ہمیشہ دین خدا اور خدا کے رسول کی مدد کرتے تھے۔ یہ دعویٰ صرف زبانی نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے اعمال سے مستقل جہاد میں ثابت کیا۔ تیسری صفت، مہاجرین صحابہ ایمان کے دعویٰ میں، محبت رسول کے دعویٰ میں، دین حق کی طرفداری کے سلسلہ میں سچے ہیں۔ انصار مدینہ، سورہ حشر آیت 9 میں انصار کی 3 نمایاں صفات کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی صفت،
انصار صحابہ ایسے ہیں کہ جو ہر مسلمان کو دوست رکھتے ہیں، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے ان کی محبت میں وہ سب ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، بلکہ انصار کے نزدیک ایمان اور ہجرت اہم مسئلہ ہے۔ یہ دوست رکھنا ان کی مستقل صفت ہے۔ دوسری صفت، ان کا ایثار یعنی قربانی کا جذبہ یہ ہے کہ وہ اپنے سینے میں اس بارے جو مہاجرین کو مال دیا گیا کسی قسم کی احتجاج نہیں رکھتے، نہ ہی اموال غنیمت پر ان کی نظر ہے جو مہاجرین کو دیے گئے ہیں، نہ ہی ان سے حسد کرتے ہیں جو مہاجرین کو دیا گیا ہے۔ تیسری صفت، انصار صحابہ اکرام مہاجرین کو خود پر مقدم رکھتے ہیں، انہیں ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود بہت زیادہ فقر میں مبتلا ہوں۔ گویا خدا نے انصار کو بخل و حرص سے روکا ہے، لہذا وہی فلاح یافتہ ہیں۔ تاریخ میں انصار صحابہ اکرام کا ایثار و قربانی ایک انوکھی قربانی کی مثال بنتا ہے، تاہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی انصار مدینہ کے قبیلہ بنی خزرج سے منافقین کا ایک گروہ عبداللہ بن ابی کی سرگردگی میں وجود میں آ گیا۔ حالانکہ یہ سبھی شروع میں پکے مومن ہی تھے، چونکہ منافقین نے خود اپنے فخر صحابیت کے اعزاز سے بخل و حرص کے باعث مومنوں سے دشمنی کر کے محروم کر لیا تھا، یہاں تک کہ سورہ منافقون میں انہیں ان کے اس عمل کے باعث اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی مذمت کی بلکہ انہیں دوزخ کے نچلے درجے کی خبر بھی دی، جبکہ یہ وہی اصحاب تھے جنہیں جنت کی خوشخبری مل چکی تھی۔ قرآن کا ایک دائمی اصول، قرآن میں اللہ نے ہمیشہ لوگوں کو ایمان لانے اور اس پر قائم رہنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ کیا مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام اسلام لانے سے پہلے وہی کافر و مشرک نہ تھے جن کو اللہ نے اپنے غضب یعنی دوزخ کی خبر دی تھی؟ اللہ کے عذاب اور اللہ کی رحمت کا تعلق انسانی اعمال پر ہے۔ ایک مومن قرآن و سنت کی پیروی سے جنتی اور قرآن و سنت سے منہ پھیر لینے سے عذاب الہی کا حقدار بن جاتا ہے۔ کیا حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے والے جادوگر دوزخی نہ تھے؟ لیکن ایمان لانے پر اللہ نے مومنوں کے لیے قرآن میں ان کی اور فرعون کی بیوی آسیہ کے مومن ہونے کی مثال پیش کی ہے۔ تابعین، سورہ حشر آیت 10۔ تابعین وہ مسلمان جو اسلام کی کامیابی اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، لیکن علماء تابعین میں تا قیامت کے مومنوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تابعین کی پہلی صفت، یہ اپنی اصلاح کے لیے بارگاہ خداوندی میں توبہ کی فکر میں رہتے ہیں، اپنی شخصی تعمیر کرتے ہیں۔ دوسری صفت، ایمان کی طرف سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام کو بڑے بھائی کی طرح دیکھتے ہیں، جو ہر لحاظ سے قابل احترام ہیں، ان کی بخشش کی بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تیسری صفت، یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہر قسم کا کینہ، دشمنی اور حسد کو دل سے نکال دیں اور خدا سے مدد طلب کرتے ہیں۔ رسول خدا کے صحابہ کرام کا اعزاز و افتخار، مسلمانوں کا اکثریتی مکتبہ فکر اصرار کرتا ہے کہ خدا کے دیے گئے اعزاز کے باعث حضرت کے تمام صحابہ کرام پاک و پاکیزہ ہیں، لہذا ان کے تمام خطاؤں یا غلطیوں کو نظر انداز کرنا ضروری ہے جو ان سے رسول خدا یا
آپ کی وفات کے بعد ہوئیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ جہاں کہیں ان کی غلطی کا ذکر ہو اس کی اچھی تعویل کرنا ضروری ہے۔ جو کوئی ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے وہ بے ادب اور گستاخ ہے، اس کا ایمان مشکوک ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا ایک چھوٹا مسلک کہتا ہے کہ صحابہ کرام مجتہد تھے، ان کی غلطی پر بھی انہیں اللہ نے ایک ثواب دیا، جبکہ ان کے درست اجتہاد پر دگنا ثواب ہے۔ اس مسلک کو نمایاں طور پر ابن خلدون نے اپنی کتاب المقدمہ میں پیش کیا ہے۔ مولانا مودودی صاحب کا مسلک۔ مولانا صاحب اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اپنا مسلک بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ صحابہ کرام کی خطائیں ان کی غلطیاں ہی تھیں۔ رسول خدا نے اپنی زندگی میں بعض صحابہ کرام کو سنگسار کیا، ہاتھ کاٹے، جھوٹ کی سزا دی۔ ان کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام کی غلطیوں کے باوجود ان کا صحابیت کا افتخار برقرار ہی رہا۔ مسلم اکثریتی گروہ کا مسلک ہے کہ صحابہ کرام کا اعزاز اور افتخار بھی کچھ قواعد و ضوابط کے اندر تھا۔ انہیں برقرار نہ رکھنے والے اس اعزاز و افتخار کے اہل نہیں رہے تھے کہ انہوں نے شرائط افتخار کو توڑ دیا تھا۔